الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الاصول من علم الاصول کے اندر نہی کی چند مسائل کا تذکرہ کرنے کے بعد ذکر کر رہے ہیں کہ جو امر اور نہی کی بحث آپ پڑھ چکے ہیں، یہ امر اور نہی کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کون لوگ امر اور نہی میں داخل ہوں گے۔ یعنی جیسے کہا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لفظ اقیمو کا استعمال کیا، اقیمو یہ صیغہ امر ہے، لہذا کن لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو؟ کیا سارے لوگ اس خطاب میں داخل ہوں گے یا خطاب میں داخل ہونے والے چند قسم کے لوگ ہوں گے؟ یا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کرنے سے منع فرمایا، ظلم کرنے سے منع فرمایا، چوری کرنے سے منع کیا، ڈاکہ زنی کرنے سے منع کیا، قتل کرنے سے منع کیا؟ کون لوگ ان منہیات کے مخاطب ہیں؟ کیا سارے لوگ ان منہیات سے رک جائیں گے یا چند قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ ان منہیات سے اجتناب کریں؟ وہی ہیڈنگ قائم کرتے ہیں، عنوان قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں من یدخل فی الخطاب بالامر والنہی، کہ امر اور نہی کے ذریعہ سے جب شریعت کا کوئی خطاب آئے تو اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ کیونکہ کچھ چھوٹے لوگ بھی ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ نوجوان ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، کچھ لوگ عقل مند ہیں، کچھ لوگ پاگل ہیں، کچھ لوگ مجبور ہیں۔ کون لوگ داخل ہوں گے؟ کہتے ہیں الذی یدخل فی الخطاب بالامر والنہی، جو امر اور نہی کے ذریعہ وارد خطاب میں داخل ہوں گے وہ مکلف ہیں۔ اور مکلف کون ہے؟ هو العاقل البالغ۔ جتنے بھی امر اور نہی کے خطابات ہوں گے وہ خطابات متوجہ ہوں گے بالغ اور عاقل کی طرف۔ فخرج بقولنا البالغ، اس کے بعد تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم بالغ کہتے ہیں لہذا امر اور نہی بالغ کی طرف جب متوجہ ہوگا تو پھر جو صغیر ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو نابالغ ہیں، وہ لوگ امر اور نہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فلا یکلف بالامر والنہی تکلیفا مساویا لتکلیف البالغ۔ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا لڑکا جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، اس کو تمام مامورات کا اور تمام منہیات کا بالغ کی طرح سے مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ وَلَكِنَّهُ يُؤْمَرْ بِالْعِبَادَاتِ بَعْدَ التَّمْئِيزِ تَمْرِينًا لَهُ عَلَى الطَّاعَةِ۔ کہتے ہیں جو چھوٹا بچہ ہے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو کیا گنہگار ہوگا؟ کیونکہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جو صیغہ امر ہے وہ متوجہ ہو رہا ہے ایک بالغ کی طرف، چھوٹا بچہ اس میں داخل نہیں ہے، لہذا چھوٹا بچہ جب نماز نہیں پڑھے گا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن علامہ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز پڑھنے کا مطالبہ تو نہیں کیا جائے گا جیسے ایک مکلف سے مطالبہ کیا جائے گا، ایک بالغ سے مطالبہ کیا جائے گا، لیکن اسے طاعات کرنے کا حکم دیا جائے گا جب وہ سن تمیز کو پہنچ جائے۔ کیوں؟ تاکہ طاعات پر اس کی مشق ہو جائے، اور ایسے ہی اس کو منہیات سے روکا جائے گا جب وہ اچھی اور بری چیزوں کے درمیان تفریق کرنے لگے۔ کیوں؟ تاکہ منہیات سے رکنے کی عادت پڑ جائے۔ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا الْعَاقِلِ، کہتے ہیں کہ دو چیزیں پائی جانی ضروری ہے تکلیف کے لیے، ایک بلوغت کا پایا جانا اور دوسرا عقل کا پایا جانا۔ لہذا جب شروط تکلیف میں ہم عقل کو مانتے ہیں
تو عقل کی قید لگانے سے جو مجنون ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، وہ خارج ہو جائیں گے۔ لہذا مامورات اور منہیات کا مکلف ایک مجنون کو، ایک پاگل کو نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے باوجود بھی اس پاگل کو، جس کے پاس عقل نہیں ہے، دوسروں کے اوپر حد سے تجاوز کرنے سے روکا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے کوئی طاعات کا کام کیا، مامورات کا اس نے امتثال کیا، ایک پاگل جس کے پاس عقل نہیں ہے اگر وہ نماز پڑھ لیا تو پھر نماز اس سے صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نماز کا مکلف ہی نہیں ہے۔ نماز صحیح نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر جو نماز پڑھنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، وہ شامل حال نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا ایجاب الزکاة والحقوق المالیہ فی مال الصغیر والمجنون۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ جو اوامر ہیں، منہیات ہیں، ان سب کے مخاطب صرف مکلفین ہیں، یعنی عاقل اور بالغ ہیں، تو اب ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایک چھوٹے بچے، یہاں تک کہ یتیم بچے کے مال میں بھی واجب ہوتا ہے۔ ایک اگر پاگل انسان ہے، اس کے پاس بھی مال ہے، تب بھی زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اشکال جو ذہن میں آ رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو مالی حقوق ہیں یا جو زکوٰۃ ہے، یہ چند اسباب کے ساتھ مرتبط ہیں، یعنی ان کا تعلق حکم تکلیفی سے نہیں ہے بلکہ حکم وضعی سے ہے۔ مال کا نصاب تک پہنچ جانا یہ سبب ہے زکوٰۃ کے وجوب کا۔ لہذا کسی کا بھی مال، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مجنون ہو یا عاقل ہو، اگر اس کا مال نصاب تک پہنچ گیا تو گویا کہ سبب موجود ہے، اب مسبب کا نفاذ ہوگا، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور آپ کو پڑھا چکے ہیں حکم وضعی کے بحث میں کہ حکم وضعی اور حکم تکلیفی کے مابین جو فروق ہیں، ان فوارق میں سے ایک اہم فرق یہ ہے کہ حکم تکلیفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکلف کی استطاعت میں ہو، لیکن حکم وضعی کبھی کبھی مکلف کی استطاعت میں ہوگا، کبھی کبھی مکلف کی استطاعت سے خارج ہوگا۔ تو چونکہ سبب، شرط، مانع، علت یہ سب حکم وضعی سے متعلق ہیں، اس لیے حکم وضعی میں عقل، بلوغ، ان چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَالتَّكْلِيفُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ شَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ لَكِنَّ الْكَافِرَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ حَالَ كُفْرِهِ۔ یہ ایک دوسرے مسئلے کا تذکرہ ہے جسے علماء اصول بہت ہی زور و شور سے بیان کرتے ہیں کہ کیا کفار یہ فروع شریعت کے مخاطب ہیں یا نہیں ہیں۔ فروع شریعت سے مراد ایمانیات کے علاوہ جتنی چیزیں، تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ سارے لوگ ایمانیات کے مخاطب ہیں، یعنی ایک کافر سے اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایمان لائے، مطالبہ کیا گیا ایمان لانے کا۔ اگر ایمان نہیں لاتا ہے، کفر کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کریں گے، اس سے جہنم رسید کریں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایمان نہیں لایا، کفر ہی کی حالت میں وہ زندگی گزار رہا ہے، تو نماز نہیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی تمام جو مامورات ہیں شریعت کی نظر میں ان سے انحراف کرتا ہے، اور منہیات جو ہیں ان کا امتثال کرتا ہے، منہیات کو بجا لاتا ہے۔ تو کیا ایک کافر اگر اپنی کفر کی حالت میں ہے تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے گناہ ملے گا؟
یعنی جو اقیم الصلاۃ ہے یہ خطاب مسلمانوں کو جہاں شامل ہے وہی کافروں کو بھی شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ اقیم الصلاۃ میں جیسے مسلمان داخل ہیں کہ مسلمان نماز کو ادا کرے، کیا اس خطاب میں کفار بھی داخل ہیں کہ داخل نہیں؟ یہ علماء اصول فقہ کے نزدیک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور در حقیقت اس مسئلے میں اختلاف کا جو سبب ہے وہ سبب ہے کہ کیا شرط شرعی کو اعمال کی قبولیت کے لیے شرط مانا جائے گا کہ نہیں؟ یعنی ایمان یہ اعمال کی قبولیت یا اعمال کی صحت کے لیے شرط شرعی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں علامہ عثیمین رحمہ اللہ، اختلافات سے قطع نظر ہم بھی اس اختلاف میں نہیں جائیں گے، کہتے ہیں وَالتَّكْلِيفُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ شَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، کہ امر صیغہ امر یا صیغہ نہیں کے ذریعہ سے انسان کو جو مکلف بنایا جاتا ہے، جو خطابات وارد ہوتے ہیں ان خطابات میں جیسے مسلمان شامل ہیں ویسے کفار بھی شامل ہیں۔ لہذا اقیم الصلاۃ جب کہا گیا تو اس امر میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا مسلمانوں سے اور کافروں سے بھی، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْكَافِرُ، لیکن ایک کافر سے مأمور بِهِ، یعنی جو کام ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، اگر ایک کافر کسی مأمور بِهِ کو انجام دے یعنی کام کو انجام دے تو اس کے کام کو اس وقت تک صحیح تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ حالت کفر میں، یعنی نماز پڑھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ اعمال کی قبولیت یا اعمال کی صحت کے لیے ایمان یہ شرط ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، جیسے ایک آدمی جنابت کی حالت میں ناپاک ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، کیا اس ناپاک آدمی سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ظہر کی نماز پڑھو؟ ظہر کی نماز اس ناپاک آدمی کے اوپر فرض ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی کے اوپر فرض ہے۔ کیا وہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لے تو اسے ثواب ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا، بلکہ اس محدث اس ناپاک آدمی سے مطالبہ کیا جائے گا کہ پہلے آپ طہارت حاصل کرو، اپنی ناپاکی کو زائل کرو، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھو۔ ایسے ہی سیم ہے، ایک کافر اگر اپنے کفر کی حالت میں عبادات کو انجام دے دیتا ہے، معمورات کو انجام دیتا ہے، تو پھر اس کے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اسلام لے کر کے آئے۔ اس سے کہا جائے گا پہلے آپ اسلام لے کر کے آؤ، جیسے ایک محدث کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے آپ طہارت حاصل کرو اس کے بعد نماز پڑھو، ویسے ایک کافر سے کہا جائے گا پہلے آپ ایمان لے کر کے آؤ، اس کے بعد آپ ان معمورات کا امتثال کرو، معمورات کو انجام دو۔ علامہ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کفار کے نفقات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں قبول نہیں کرتا ہے؟ قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ ان کا کفر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر وہ کافر اسلام لے آیا تو اسلام لانے کے بعد اسے ان معمورات کے قضا کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو قضائے عمری ادا کرتے ہیں، یعنی مسجد حرام مکہ مکرمہ میں نماز پڑھے ایک وقت کی ایک رکعت کتنے کے برابر ہے؟ 1,00,000 رکعت کے برابر۔ لہذا چلو کتنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں؟ 1000-2000 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اس سے پہلے جتنی ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں سب کی قضا ہو جائے گی، بعد میں جتنی نمازیں چھوڑیں گے سب کی قضا ہو جائے گی۔ ایسا تصور نہیں ہے، یہ صرف عبادت کے ساتھ، نماز کے ساتھ، صلاۃ کے ساتھ استہزاء اور مذاق ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا ہے علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ إِذَا مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ، لیکن اگر حالت کفر میں اس کا انتقال ہو جائے تو ان معمورات کے ترک کرنے کی وجہ سے اسے عقاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔
اس کی دلیل ذکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ما سلککم فی سقر، کہ جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ چلیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان رہے ہوں، نماز نہ پڑھتے رہے ہوں۔ آگے دیکھیے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہو سکتا ہے مسلمان رہے ہوں مسکینوں کو نہ کھانا کھلاتے ہوں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو بیہودہ باتیں کرتے تھے ان کے ساتھ ہم بیٹھے رہتے تھے، بیہودہ بات تو ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہ جملہ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ نہیں وہ لوگ جن سے جنتی سوال کر رہے ہیں وہ لوگ مسلمان نہیں تھے بلکہ کافر تھے۔ کیوں؟ کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ایک مسلمان کبھی بھی قیامت کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان لوگوں نے قیامت کا انکار کیا، لہذا پتہ کیا چلا کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ تو جب ان کافروں سے سوال کیا جائے گا تم کو جہنم میں کیوں ڈال دیا جائے گا، تو جواب کیا ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو یعنی ان لوگوں کو جو جہنم میں عذاب دیا جائے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، یعنی فروع شریعت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد ذکر کیا ہے علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے موانع تکلیف کی، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تکلیف سے مانع ہیں، یعنی وہ چیزیں پائی جائیں گی، کیونکہ جو مانع کی آپ نے تعریف پڑھی ہے ما یلزم من وجودہ العدم ولا یلزم من عدمہ الوجود ولا العدم، یہ آپ نے معنی کی تعریف پڑھی ہے کہ معنی ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب وہ چیز پائی جائے گی تو حکم منتفی ہو جائے گا، حکم نہیں پایا جائے گا۔ تو یہ کون سی چیزیں ہیں کہ جب وہ پائی جائیں گی تو انسان مکلف نہیں ہو سکتا، اس کا تذکرہ کیا ہے 3 چیزوں کے ساتھ، الجہل والنسیان والاکراہ۔ یہ کل کے درس میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔